اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ویورز، میاں ندیم آپ کی خدمت حاضر ہے۔ ہم اپنے جو موضوع کو لے کے چل رہے تھے اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ اس میں کچھ تھوڑی جو ڈیولپمنٹ آئیں تو ایک تو اس میں یہ آیا کہ سعودی عربیہ نے اسی دن جو ہے یعنی کہ پیر کی شام تک انہوں نے انتظار کیا، خاموشی رہی، اور پیر کی شام کو ان کی طرف سے ایک تردیدی ایک ٹویٹر پہ ان کے دفتر خارجہ وزیر خارجہ کی جانب سے ایک ٹویٹر پہ ایک پیغام جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسی رات جو اسرائیل کے وزیر تعلیم ہے ان کی جانب سے تصدیقی بیان آ گیا کہ جی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو انہوں نے فاکس نیوز سے انٹرویو میں جب انہیں سوال کیا گیا اس حوالے سے کہ ملاقات کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہہ کر آج جو ہے وہ دوبارہ انٹرنیشنل میڈیا میں بحث چھیڑ دی ان کے الفاظ سے کہ شاید ہوئی ہے شاید نہیں، یعنی کہ انہوں نے اس انداز میں جواب دیا کہ جس سے جو ہے وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا۔ اچھا، اس میں جو ہے خاص طور پہ ہمارے ہاں میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک چیز جو نوٹس کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک محاذ مختلف جو ہے وہ کھل چکے ہیں، اور توپوں کے رخ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ گولہ باری ہو رہی ہے لفظوں کی۔ ایک انتہا جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی بابا قوم کا جو موقف ہے اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، اس کے اوپر پاکستان ہر حالت میں قائم رہنا چاہیے، پاکستان قائم رہے گا، یہ وہ بلا بلا بلا۔ ان جو سوشل میڈیائی دانشور جو ہیں ان سے ایک جو گزارش ہے وہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کو صرف جو ہے وہ بابا قوم کا صرف ایک موقف یاد ہے جو اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ ان کی جو انہوں نے فرمایا تھا دیانت، امانت اور صداقت کے جو اصول تھے، کیا آج وہ پورے پاکستان میں کسی ایک جگہ پہ بھی ان میں سے کوئی ایک بھی ہمیں نظر آتا ہے؟ دوسرا سوال، بابا قوم نے فرمایا تھا پاکستان ایک اسلامی مملکت بنے گا جس کا جیتا جاگتا ثبوت جو ہے وہ قرارداد مقاصد ہے۔ تو اس کے اوپر آج تک آپ کے پیٹ میں کتنے مروڑ اٹھے اور آپ نے کتنی بار اس کے بارے میں بات کی؟ بڑا میں آپ سے جو کھل کے بات کر رہا ہوں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں موجودہ، اور جو آئندہ سال جو ہے اگلے سال وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے والے ہیں اسرائیل کے، اس لیے یہ انتہائی اہم شخصیت ہیں، بینی گیٹس جو ہیں انہوں نے حماس کو ڈائریکٹلی انہوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ وہ ابراہیمی جو انہوں نے ایک شروع کیا ہے ابراہمک پیس ایکارڈ، جو ایک اختراع ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور یہ جتنے بھی معاہدے ہوئے اسی کے یہی نام ان کے لیے یہی ٹرم یوز ہوئی، تو ان کو انہوں نے پیشکش کی ہے کہ وہ ابراہمک پیس ایکارڈ کو جو ہے وہ اس کا حصہ بنے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فلسطینی خود اس پیشکش کو مان لیتے ہیں اور وہ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اسرائیل کے ساتھ معاملات طے کر لیتے ہیں، دین پاکستان اور پاکستان جیسے دوسرے جو ملک جو سخت موقف رکھتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، وہ کیا کریں گے؟ ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ اس کے بعد وہ کیا، آئی ڈونٹ نو، میں اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ایک بہت ہی
آؤٹ سچویشن پیدا ہو جائے گی ہمارے لیے۔ 3 مہینے پہلے جب یہ معاملہ طے ہوا تھا یو اے ای کا، تو میں نے ایک ویڈیو اس وقت ریکارڈ کی تھی، اور اس ویڈیو کے بارے میں جو مجھے فیڈ بیک آیا تھا وہ بڑا نیگیٹو کچھ دوستوں کی طرف سے تھا کہ جی یہ آپ نے یہ بات کیا کر رہے ہیں، آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ آپشنز نہیں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں۔ تو میں اس کا لنک بھی نیچے دے رہا ہوں، دوں گا اس ویڈیو کے۔ آج وہ چیزیں وقت کے ساتھ، میں کوئی پروفیسز نہیں کر رہا، میں کوئی پیشین گوئیاں نہیں کر رہا، میں کوئی عمل نجومی نہیں ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں۔ میں حالات کو دیکھ کے زمینی حقائق کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور اس وقت بھی میں نے زمینی حقائق کے مطابق بات کی تھی۔ گزارش اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر میں نے یہ وہ عرض کیا تھا کہ عرب ممالک کا دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ آپ نے اس سال کے اینڈ تک جو ہے وہ ٹوٹل 2 ارب سعودی عرب کے اور 2 ارب جو ہے وہ یو اے ای کے، وہ انہوں نے آپ کی گردن پہ انگوٹھا رکھا ہوا ہے کہ بھائی ہمارے واپس کرو۔ سعودی عرب سے پہلے لیبر کا آپ کا وہ شروع ہوا سلسلہ نکالنے کا، اور آپ کے جہازوں کے جہاز بھر بھر کے واپس آتے رہے۔ اس کے پیچھے کیا کار فرما تھے عوامل، وہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ جو مؤخر ادائیگیوں پہ تیل کی فراہمی تھی، جو ایک آپ کے لیے بہت بڑا آپ کی اکانومی کے لیے کوشن تھا، انہوں نے آپ کو اکنامکلی جو ہے وہ اس کو آپ کو ذرا دبانے کے لیے وہ بھی بند کر دیا۔ اب آپ کے پاس آپشنز جو تھے، میں اگین اسی بات پہ آ رہا ہوں جو میں پہلے بھی 3 ماہ پہلے کر چکا ہوں، سوال یہ کر چکا ہوں، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ آپ کا جو ایک بڑا حصہ جو ہے، جو پاور پلانٹس آپ کے ہیں، بجلی پیدا کرتے ہیں، ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تیل کے اوپر چلتا ہے۔ اگر آپ کو اور تیل آپ کی جو ہے اس کے لیے، اور چاہے کسی چیز اور کے لیے آپ چھوڑ دیں باقی چیزوں کو، گاڑیوں کو، فلاں 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 بلا آپ چھوڑ دیں آپ باقی چیزوں کو، صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے، تو آپ جو ہے وہ فارنس آئل جو ہے وہ آپ کہاں سے لیں گے؟ آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ ایران۔ تو ایران کے بارے میں اگر آپ ایران کی طرف جاتے ہیں تو ہاں، یہاں پر میں ایک اور چیز ذرا کلیئر کر دوں کہ 2 ملکوں کے بارے میں یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ جی 2 ملک ایسے ہیں جو جنہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں اسرائیل کی، اور اسرائیل کو انہوں نے بینڈ بجا دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، فلاں کر دیا فلاں کر دیا۔ ان میں ایک ایران ہے، دوسرا ترکی ہے۔ ایران میں ذرا سرچ کیجئے گوگل پہ کہ ایران میں جوش کتنے رہتے ہیں۔ ترکی جو ہے اس کے آلریڈی جو ہے وہ سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور اس نے اپنے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اس وقت بھی ختم نہیں کیے تھے جب آپ کو یاد ہوگا، جس میں پاکستانی جرنلسٹ بھی تھے، کہ ایک جہاز جو ہے وہ غزہ میں محصور جو کر دیا گیا تھا کئی سال پہلے فلسطینیوں کو، تو وہ جہاز امدادی سامان لے کے انسانی حقوق کی تنظیموں کا اور جرنلسٹوں کا ایک جہاز جو تھا وہ امدادی سامان لے کے جا رہا تھا، جس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تھا اسرائیلیوں نے، اور اس جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، بحری جہاز کو، اور وہ جہاز ترکی سے چلا تھا، ترکی کی اس کو سیکیورٹی یا ترکی کی ذمہ داری تھا وہ، لیکن ترکی نے اس وقت احتجاج ضرور ریکارڈ کروایا تھا، لیکن ترکی نے اس وقت تناؤ ضرور آیا تھا، لیکن ترکی نے اس وقت بھی اپنے سفارتی تعلقات جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ختم نہیں کیے تھے۔ میں اس بات پہ نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کو تسلیم کریں، میں صرف کچھ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ حال ہی میں یو اے ای نے آپ کے ویزوں پہ پابندی لگا دی، ورک پرمٹ پہ بھی پابندی لگا دی، یہ کہہ کر کہ جی کرونا جو ہے وہ اس کی وجہ سے لگائی گئی ہے، پھیلاؤ کو روکنے کے لیے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی اس میں جو ملک شامل ہیں وہ ان میں پاکستان، ترکی اور ایران 3 اہم ملک ہیں، باقی سارے بس وہ وغیرہ وغیرہ میں ہیں۔ اصل ٹارگٹ جو ہے وہ
یہ جو سمجھا جا سکتا ہے وہ پاکستان ہی ہے۔ اچھا، اس میں امریکہ، اگر کرونا کا مسئلہ ہے تو امریکہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے دنیا میں کیسز کے اور اموات کے لحاظ سے، انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے، اس کے بعد اسرائیل ہے، پھر اس کے بعد اسپین، ترکی، اٹلی اور ان کے نمبر آتے ہیں۔ پاکستان کا ٹاپ 10 اگر آپ لسٹ نکالتے ہیں پاکستان کا ٹاپ 10 تو کیا ٹاپ 100 میں بھی میرے خیال شاید نمبر نام یا نمبر نہیں ہے۔ تو ان جو ملکوں میں سپریڈ کر رہا ہے وائرس، ان ملکوں کے نام نہیں ہے۔ جو نمبر 1 پہ ہے اس کا بھی نام نہیں ہے، نمبر 2 والے کا بھی نام نہیں ہے، ٹاپ 10 میں سے کسی کا نام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں آج ایک جو ہے وہ یورپین ایک ویب سائٹ دیکھ رہا تھا، تو جس میں انہوں نے ایک بڑا کلیئر کٹ ایک بات کہی تھی کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی انتظامی یا کرونا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے اور بنیادی طور پر یہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آیا تھا کچھ روز پہلے امریکن وزیر خارجہ کا ہی، کہ جو بائیکاٹ ہے اسرائیل کا اور اسرائیل کو نہ ماننا، اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا، یہ سامیت دشمنی میں شمار کیا جائے گا، یعنی کہ یہود دشمنی میں جو کوئی عالمی قوانین انہوں نے بنائے ہوئے کہ یہ اس کے خلاف شمار کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ یہود دشمنی جو ہے وہ ہمارے ہاں سے زیادہ جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر ہے۔ اس کی وجہ بنیادی جو ہے کہ وہ براہ راست ابھی تک، یعنی کہ اس کے باوجود اس کے کہ چرچ جو ہے وہ کئی صدیاں پہلے یہ ان کو بیل آؤٹ کر چکا ہے، لکھ کے دے چکا ہے کہ یہ وہ قاتل نہیں ہیں حضرت مسیح کے، لیکن عیسائیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے اور ان کے بہت سارے اسٹرانگ ایسے فرقے ہیں جو یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور جو آج بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح کے قاتل، حضرت مسیح علیہ السلام کے قاتل جو ہیں وہ جو یہودی ہیں، جبکہ ہمارا جو بطور مسلمان ہمارا عقیدہ تو ہے کہ آپ علیہ السلام کو زندہ جو ہے وہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور آپ دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں اور پھر عدل کی آپ حکومت قائم کریں گے۔ منہاج نبوت اللہ جو ہے وہ قائم ہوگی دوبارہ۔ یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارے اس کا فیتھ کا بیسک فیتھ کا حصہ ہے۔ دیٹس ویری کلیئر کہ سیکنڈ کمنگ آف جیزس از دا پارٹ آف دا مسلم فیتھ۔ It's very clear. Nothing if or but, not any comma or full stop, without any. اچھا، اس میں جو کہ بنیادی طور پہ یہ جو بیان ہے، یہ بیان اس طرف اشارہ کرتا ہے، اس پلان کی طرف، کہ اگر یعنی کہ انورٹڈ کاما میں پیار و محبت سے نہیں مانو گے تو پھر ان ملکوں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس ابراہمک پیس ایکارڈ کا جو ہے وہ حصہ بنے۔ اس کے علاوہ ایک اور کہ فلائی دبئی کی آج پہلی جو ہے وہ پرواز آفیشلی وہ اسرائیل پہنچی ہے، اور یہاں سے ہمارے جو عرب دوست ہیں ان کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ان کے جو ترجمان ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے، ان کے ترجمان نے ایک ٹویٹ کیا فلائٹ سے پہلے، اور یہ آج شام پہنچی تھی، تو فلائٹ کے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پریزیڈنٹ جو بنیامین نتن یاہو ہیں پرائم منسٹر، وہ ریسیو کریں گے
فلائٹ کو. لیکن جب فلائٹ وہاں پہنچی تو ان کے ترجمان نے ان کو ریسیو کیا. وہ یہاں سے ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے عرب دوست کہ خاص طور پہ UAE والے کہ وہ آپ کو کس قدر جو ہے وہ اہمیت جو ہے وہ دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ یہ ایکارڈ کیوں ضروری ہے. یہ اس کے اوپر یہ بڑا لمبا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کے اوپر میں ایک اور ریکمنڈیشن اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے دوستوں کو دوں گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے، انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر بہت کام کیا ہے. میں تو ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ بہت بڑے اسکالر تھے، ہمارا سرمایہ تھے. اللہ تعالیٰ انہیں کرے کہ رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، اتنا زیادہ کام ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اسی طرح ایک اور وہ ان کا انگلش میں ہوتا ہے، شیخ عمران حسین ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بھی بہت کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر. تو ہمیں جو ہے وہ بالکل یہ ضرور اس کو سننا چاہیے. ان کو، ان ہمارے اسکالرز کو کم از کم آپ سائڈ پہ رکھیں اپنی. آج تک ہم جو ہے وہ ہمارے مشکل یہ رہی ہے کہ ہم آج تک جو ہے وہ فرقہ پرستی میں رہے ہیں، اور ہم نے ایک دوسرے کو نماز پڑھنا اور ایک دوسرے کو، یعنی کہ اذان تک کے بارے میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا، فوت ہو گئے ہیں وہ حضرت، کہ اذان تک کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فلاں فرقے کی اذان ہے، اس کا کیا احترام. شرمناک ہے. یہ اذان اللہ کی ہے، اذان کسی فرقے کی نہیں ہے. تو ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم ہجوم ہیں، ہم نہ قوم ہیں نہ امت ہے. امت پہ تو ختم، امت تو ٹکڑے ٹکڑے کیک کی طرح کاٹ کے انہوں نے سائڈ پہ رکھ دی. تو سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں امت کو کوشش کرنی چاہیے کہ امت کے لیے ہم کریں، اور اس کے لیے ہم اس کو کریں، یکجا کریں. اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے. 15 نومبر کو اسرائیلی اخبار جو ہے ہیوم، اس نے ایک خبر دی. 2 خواتین کی خبریں آئی، تصویریں آئی تھیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی گردش کرتی رہیں کہ وہ اسرائیلی اور وہ پرچموں کے ساتھ وہ ماڈلنگ اور یہ وہ، اور اس کو وہ کر رہی ہیں. یہ میری نظر سے بھی گزری، تو کسی ویب سائٹ کے اوپر تھی. تو اس کے بعد یہ خبر تو چھپی، لیکن اس کے بعد اچانک اس پیج کو، یہ کوئی چھوٹا اخبار نہیں ہے اسرائیل کا، یہ ایک بڑا اخبار ہے اسرائیل کا، عبرانی زبان کا. تو اس کے ویب سائٹ سے وہ پیج دستیاب نہیں ہے. کہ یہ دبئی میں یہ اسرائیلی 2 خواتین کو گرفتار کیا گیا تھا، اور 15 نومبر کو یہ خبر آئی تھی، اور اس کے بعد وہ کیسے غائب ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ بہرحال ان کا انٹرنل معاملہ ہے UAE والوں کا. ہمارا جہاں تک تعلق ہے تو ہمیں اس معاملے میں بہت جو ہے وہ محتاط ایک تو رہنا چاہیے، اور دوسرے نمبر کے اوپر ہمیں اس وقت جو دکانداریاں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے ہمارا یہ جو اللہ معاف کرے میجارٹی، میں یہاں پہ بیٹھ کے میں کوئی یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میجارٹی جو اینکر پرسنز اور میجارٹی ہمارے جو سو کالڈ دانشور جو ہیں، جو سوشل میڈیا پہ جو چیخ و پکار مچا رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں، وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ کر رہے ہیں. ورنہ یہ معاملہ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے بیک ڈور ڈپلومیسی، میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہر دور حکومت میں بیک ڈور مختلف ملکوں کے سفارت خانے یوز ہوتے رہے، اور یہ بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہی. اور مختلف پاکستان کے اندر جو ہے وہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، 1-2 ملکوں کے ایسے ملک ہیں مغربی جن کے سفارت خانے جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں، اور کانٹیکٹس کے لیے بھی یوز ہوتے رہے ہیں. ماضی کی گورنمنٹس بھی کرتی رہی ہیں، اور موجودہ گورنمنٹ کے بھی اگر رابطے ہیں، آئی ایم ناٹ شیور
آئی ایم ناٹ کلیئر اباؤٹ دیٹ. آئی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن, سالڈ انفارمیشن. سو میں اس کے اوپر کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا. ہوں گے اور نہیں بھی ہو سکتے. لیکن ماضی میں یہ ہمیں اس بات کے ہمارے پاس کچھ شواہد موجود ہیں کہ یہ ہوتا رہا ہے. اس میں آپ کے پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی آپ کی بیک ڈور ڈپلومیسی اسرائیل کے ساتھ چلتی رہی ہے اور اب بھی پاسبل چل رہی ہو. اچھا, اس میں جو ہے جو ہمیں جو اس وقت اس میں ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم چین کے کردار کو بہت بالکل اس میں نظر انداز کر رہے ہیں. اسرائیل چین کے بہت قریبی تعلقات ہیں, اور میں یہ بھی سوال ان دانشوروں, ہمارے سو کالڈ دانشور دوستوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بھائی اگر کل کو چائنا کی طرف سے میں پریشر آتا ہے تو کیا آپ انکار کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ ایک جو بہت ہی خوفناک اس میں ایک چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک یمن کا جزیرہ ہے جو اس وقت کنٹرول کر رہا ہے یو اے ای, اس کو سکوترا, اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں تو اس سکوترا نامی اس جزیرے کے اوپر یو اے ای اور اسرائیل مل کر ایک انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ بنانے کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں, جو بنیادی طور پر بلوچستان اور گوادر پورٹ پر نظر رکھنے کے لیے ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ سی پیک جو آپ کا ہے اس کے اوپر بھی ان کا وہ نظر رکھنا چاہتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے, اور آپ دوسرے ٹارگٹ بھی اپنے وہ وہاں سے بیٹھ کے ہی کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں چونکہ اسرائیل جو ہے اس کا اپنا پولیٹیکلی, اگر دنیا میں آج امریکہ اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اسرائیل جو ہے وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا, اور اسرائیل کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا. یہ ایک حقیقت ہے. تو اس لیے کئی موقعوں کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ پھر اس کو ماننا پڑتا ہے, اس کو کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ امریکنز کو ان کے مفادات کے لیے جو وہ ٹاسک دیں وہ اس کو پورا کرے, اور یہ ٹاسک امریکنز کے لیے اسرائیل کرے گا. اور یو اے ای کے بارے میں ہمیں پہلے پتہ ہے کہ وہ اسرائیل کے جو ہے وہ علاوہ وہ کام نہیں کرے گا. وہ تو آلریڈی امریکن کیمپ, آلریڈی امریکن اس کے انفلوئنس میں. اس میں اب جو ایک نیا ایک ہونے جا رہا ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ اسرائیل, انڈیا اور امریکہ, یہ دوستی کی پینگیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں گلف کے اندر. اور گلف کے اندر انڈیا جو ہے وہ خاص طور پہ یو اے ای میں اس میں کمپیوٹر انجینئر اور ٹیکنیکل سکلڈ لیبر اور بینکرز اور یہ اس طرح کی افرادی قوت, یعنی کہ سکلڈ افرادی قوت جو ہے وہ کر رہا ہے. اور یہ ایک دن پہلے ایک بڑی تکلیف دہ جو ہے وہ ہیڈنگ تھی جو میں نے پڑھی, ایک نون ویب سائٹ ہے تو اس کے اوپر تھی, اور وہ تھی بائے بائے پاکستان. یہ یو اے ای اور پاکستان کے تعلقات کے تناظر میں انہوں نے ہیڈ لائن لگائی تھی کہ بائے بائے پاکستان. اور اس کا لنک بھی میں دے دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں, کہ اس خبر کے مطابق جو ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 10 نومبر کو بھی ایک پرواز جو تھی وہ اسرائیلی ایئر لائن کی, تو مکہ کے جو ہے وہ درمیان
ہندوستان اور تل ابیب کے درمیان تھی. تو اس نے ایئر جو ہے وہ فضائی حدود جو سعودی عرب کی استعمال کرنی تھی. تو اس میں ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ خراب موسم کی وجہ سے یہ پرواز جو ہے وہ 72 سالوں میں یہ پہلی دفعہ کو کہتے ہیں جی غیر معمولی یہ ایک واقعہ ہوا کہ وہ پرواز خراب موسم کی وجہ سے انورٹڈ کاما خراب موسم انہوں نے لکھا کہ یہ اس کو لینڈ کروایا گیا وہاں پر. یہ اسرائیل ایئر لائن کی پرواز تھی جو کہ تل ابیب سے اڑی تھی اور اس نے دہلی جانا تھا، لیکن راستے میں یہ 10 نومبر کو یہ رکی. اب گزارش اس میں یہ ہے کہ ایک ہمارے جو معاملات ہیں ہم نے اس کو کیسے دیکھنا ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ کیسے کس طرح سے ہم نے اس کو لینا ہے، ہم نے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں، کہ ہمارے پاس کیا ہم فائنینشلی اور اسے سارے ان محاذوں کے اوپر کیا ہم اتنے مضبوط ہیں جو آپ نفی میں ہے. اس میں ہمیں یا تو پھر یہ ہے کہ ایک اصولی جو موقف ہے وہ پھر ہم اسی کے اوپر ڈٹے رہیں اور اس کے اوپر ہم ڈٹ کے اور اس کے اوپر ہم بالکل جو ہے وہ رس سے مس نہ ہو، اور ایک چاہے پھر ہمیں جو ہے وہ ایک بالکل تنہائی میں دھکیل دیا جائے اور یا جو مرضی ہو. اس کا اندازہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. میں بھی دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں ملی ہے وہ بک شاید کہیں اور میں کسی کو یہ دی ہے یا کہیں رکھ بیٹھا ہوں. مائیکل شوائر جو ہیں وہ CIA کے ڈپٹی چیف رہے ہیں. یہ 9/11 جب ہوا تھا تو یہ بن لادن یونٹ کے بھی ہیڈ تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے ایک کچھ واقعات کا ذکر کیا. اس میں انہوں نے ایک چیز جو لکھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ سوالات اپنی گورنمنٹ سے اٹھائے تھے کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کو کیوں پال رہے ہیں. ہم اتنی بڑی جو ہے وہ اسلامی دنیا سے جو ہے ٹکر لے کے اور ہم ایک ملک کے لیے ہم نے جو ہے وہ 2 ارب مسلمانوں کو اپنا دشمن کیوں بنایا ہوا ہے. ایک تو یہ سوال تھا ان کا. دوسرا جو تھا وہ کہتے ہیں اس کا جواب ہوتا ہے کہ جی وہ اسرائیل جو ہے وہ ہمارے مفادات کا جو ہے تحفظ کر رہا ہے وہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر. تو اس کا جواب پھر وہ دکھتے ہیں کہ جی میں نے آگے سے جواب جو دیا وہ یہ ہے کہ جی اسرائیل اپنا تحفظ نہیں کر سکتا تو وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کیا کرے گا. وہ اپنے تحفظ کے لیے ہمارا محتاج ہے، تو وہ ہمارے مفادات کا تحفظ وہاں پر کیسے اور کس طرح کرے گا. ایک تو یہ وہ کہتے ہیں جی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک آرٹیکل تھا بنیادی طور پر جو میں نے لکھا تھا اور واشنگٹن ٹائمز کے لیے یا نیو یارک ٹائمز کے لیے. تو وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد اگلے دن جس دن وہ چھپا ہے انہوں نے کہا جی میرے گھر پہ پتھراؤ ہوا، میرے گھر کے شیشے ٹوٹ گئے، مجھے جو ہے وہ ہراساں کیا گیا. یعنی کہ یہ ایک ریٹائرڈ جو ہے وہ خفیہ ایجنسی کے ایک طاقتور دنیا کی خفیہ ایجنسی جو ہے اس کے ریٹائرڈ ڈیپٹی چیف جو ہیں، یہ آزادی اظہار کی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو اس کے ڈیپٹی چیف ایک ایسا آرٹیکل لکھتے ہیں اور وہ نیو یارک میں ان کے گھر کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس معاملے میں وہ لچک دکھانے کو بالکل تیار نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے اب چونکہ ان کا ایک بہت جو ٹائز ہیں وہ بہت کلوز ہیں. جوئش نے انہیں جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ساتھ بھی باندھ کے رکھا ہوا ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی ہے. تو یہ وہ ایک اتنی مضبوط کڑی ہے جو ان کو وہ سپیریئر کرتی ہے. یعنی کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو لے کے آتے ہیں تو وہ سپیریئر کرتی ہے شریعت کے لحاظ سے، شریعت موسوی کے لحاظ سے.
وہ یہودیوں کو سپیریئر، وہ کہتے ہیں ہم سپیریئر ہیں تم سے، لہذا جو ہے وہ کندھا جو ہے وہ کرسچینٹی کا استعمال ہوتا ہے اور بندوق جو ہے وہ جوئش کی استعمال ہوتی ہے۔ تو ہمیں مجھے اس سے کوئی نہیں لینا دینا کہ جوئش کیا کر رہے ہیں یا اس میں کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے یہ ہے کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم ان معاملات کے لیے خود کو ہم نے تیار کیا، کیا ہم اس سب کچھ کے لیے تیار ہیں، کیا ہم اگر تنہائی میں دھکیل دیا جاتا ہے ہمیں اور ہمیں سارے رابطے سب کچھ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، تو کیا ہم اس کے لیے یہ سارا کچھ بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم تیار ہیں تو سو بسم اللہ۔ اب بالکل جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں، تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اگر فلسطینی جو ہے وہ خود اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہ میں آپ کو ایک اور بات جو ہے وہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے راضی کیا جا رہا ہے کہ جو ملک جو ہے وہ نہیں مان رہے ان کے پاس جواز ختم ہو جائے، کہ جب وہ دوسرا فریق ہی جو مین فریق جو ہے وہ جب تسلیم کر گیا تو آپ کون ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ اس لیے یہ وجہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے اوپر اب انہوں نے خاص طور پہ توجہ دینی شروع کر دی ہے، اور اگر کل کو فلسطینی مان جاتے ہیں تو آپ کے ہاں ایک طبقہ پہلے بھی موجود ہے جو یہ چاہتا ہے کہ بالکل مان لیا جائے، جس کی یہ رائے ہے، اور کسی حد تک میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ میں بالکل حامی نہیں ہوں اس کا، نہ مجھے کوئی اس کی کوئی خواہش ہے، نہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے، لیکن ٹھیک ہے قبلہ اول کی حیثیت سے ہمارا جو ہے وہ ہم بہت احترام ہے ہمارے ہاں، ہم بالکل اس کو جو ہے وہ عزت دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہمارا بہت یعنی کہ ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر ہمارا جو سٹیکس ہیں وہاں پر ہم بالکل ان کی ہمارے دل میں قدر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں یہاں پر اگر میں غلطی کر جاؤں تو میں پیشگی معذرت کا چاہوں گا، معافی چاہوں گا کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس وقت یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے تھے اور عیسائیوں کے ساتھ بھی کیے تھے، اور حتیٰ کہ مشرکین کے ساتھ بھی کیے تھے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل معاہدے کیے تھے، مذاکرات کیے تھے، معاہدے کیے تھے۔ تو اگر ہم نے سیرت کو، اگر اس پہلو کو اگر ہم اس وقت کمزوری میں ہیں، اور اس وقت وہ کمزوری جس وجہ سے ہے وہ سب کو پتہ ہے، کمزور ہوئے ہیں ہم، اور جو جرم ضعیفی کی سزا ہے وہ یہ امت کاٹ رہی ہے، اور جب تک ہم اس میں طاقت میں نہیں آتے ہیں اس وقت تک ہمیں جو ہے وہ بہت جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے تو ہمیشہ کام لینا چاہیے انسان کو، لیکن خاص طور پہ اس موقع کے اوپر کہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی اور جس تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں، ہمیں ان حالات میں بہت ہوش سے کام لینا چاہیے، اور بہت ہی ہوش مندی سے اور جذباتی ہو کے نہیں۔ یہ کوئی پولیٹیکل اس کو ایشو جو ہے خدا را پاکستان کے اندر اس کو پولیٹیکل ایشو بنایا جا رہا ہے، یہ پولیٹیکل ایشو اس کو مت بنائیں، یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے، اور یہ اس قدر حساس ہے کہ اس کے اوپر بہت کچھ ٹکا ہوا ہے۔ اگر میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ ان دوستوں کو چاہیے کہ وہ جو باب الفتن ہیں، تمام جو احادیث کی کتب ہیں جو 6 کی 6 متفقہ علیہ ہیں، ان کے باب الفتن آپ پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اوپر کیا کیا سٹیک پہ ہے، اور اس کے اوپر کیا کیا کچھ ٹکا ہوا ہے ہمارا، اور ہم اس کے اوپر کیا کچھ ہمیں جو ہے نقصان کتنا ہے اور فائدہ کیا ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، اور اگر کہیں پہ کوئی غلطی کوتاہی ہے تو ضرور نشاندہی کر دیا کریں مجھے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدا حافظ۔